بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت مشہور اور کافی حد تک ایک پراسرار سا قول ہے کہ جسے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ یہ بات دراصل 11ویں صدی کی ایک بہت مشہور کتاب نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے کہ جسے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم سید شریف رضی نے لکھا تھا، اور اس کتاب میں شریف رضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خطبات، تمام نہیں بلکہ کچھ خطبات اور خطوط اکٹھے کیے تھے، اور یہ وہ خطبات ہیں کہ جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران کوفہ کی ایک مسجد میں دیا تھا، اور انہی خطبات میں سے خطبہ نمبر 187 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے، اور یہ مکمل قول کچھ اس طرح سے ہے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ وہ فتنہ آ جائے کہ جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے روند دے، وہ فتنہ کہ جو لوگوں کی عقلیں زائل کر دے، اے لوگو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو سوال چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں نے اس قول کو مختلف طریقوں سے لیا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانی احکامات کو زمینی امور سے زیادہ جانتے تھے۔ کچھ نے بولا ہے کہ نہیں، یہ صرف فقہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ نے سرے سے اس روایت کو جھوٹ قرار دے دیا کہ نہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس روایت میں اختلاف ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ کبھی پبلک میں دعوت کا کام کر کے دیکھیں، تو آپ ایسے بھی لوگوں سے ملیں گے کہ جن کے سامنے آپ قرآن کی آیات اور بخاری کی احادیث رکھ دیں تو وہ اس میں بھی اختلاف کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ تو پھر بھی ایک انسانی کتاب میں لکھی ہوئی ایک بات ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آسمانی احکامات اور دنیاوی امور کے متعلق کہی تھی، تو دنیاوی امور کا علم تو انہیں تھا، کیونکہ آخر وہ ایک خلیفہ تھے، اور اس خطبے میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ جو مہار کو پیروں تلے رون دے گا اور کہ جو عقلوں کو زائل کر دے گا۔ اس لیے یہ بات کچھ فٹ نہیں بیٹھتی کہ یہاں آسمان کے راستوں سے مراد صرف دین کا علم ہے۔ لیکن آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ میری یوٹیوب فیملی میں ہر طرح اور ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس تمام ٹیکنیکل بحث اور اختلافی باتوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر میں اپنے ٹاپک کی شروعات کرتا ہوں کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور آسمان کے راستوں کے متعلق ہے، اور یقین کریں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ میں قرآن کی ہر ایک آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ وہ دن کے وقت نازل ہوئی تھی یا رات کے وقت، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی تھی یا میدان کے اندر۔ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آیت کب، کہاں اور کس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار تفسیر کے اعلیٰ ترین علماء میں ہوتا ہے، اور صحابہ میں سے جو ٹاپ کا علم رکھنے والے صحابی تھے ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی ایک گواہی کے متعلق بتاتا ہوں۔ مسروق ابن اجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور اپنے نئے ویورز کے لیے میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ تابعی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ڈائریکٹ اپنا علم سیکھا ہو، اور مسروق بچپن سے علم حاصل کرنے کے بہت شوقین سٹوڈنٹ تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے زیادہ علم کا شوقین بچہ اور کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، آپ انہیں اپنا بیٹا کہا کرتی تھی، اور مسروق کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی خاطر میں نے تمام اصحاب رسول سے علم سیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ علم کی انتہا 6 لوگوں تک پہنچتی ہے، یعنی کہ تمام صحابہ میں سے ٹاپ کا علم ان 6 لوگوں کے پاس ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر مسروق کہتے ہیں کہ جب میں نے ان 6 کے علم کو آپس میں کمپیئر کیا تو دیکھا کہ ان 6 میں سے بھی 2 کا علم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک سوال ہے کہ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم آیا کدھر سے؟ اس کی ایک وجہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے لیے کی گئی ایک دعا۔ 2 صحابی ایسے ہیں جن کے علم کے لیے نبی علیہ السلام نے بذات خود دعا کی تھی، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت علی۔ عبداللہ ابن عباس کا نام آپ نے اکثر میرے منہ سے سنا ہوگا اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان کا علم بھی زمین و آسمان کی باتیں کرتا ہے، اور انہی کی طرح حضرت علی کا علم بھی آسمان کے راستوں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وہ دعا کیا تھی؟ 9ویں صدی کی ایک بہت بڑی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں ایک بڑی پرانی اور بہت سینئر قوم رہتی ہے، جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کرتے کیسے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہاں جا کر وہاں اپوائنٹ ہونے کا میں حق ادا نہ کر سکوں۔ اور تب نبی علیہ السلام نے آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو ثابت کر دے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو زمین سے نکالا ہے، کہ اس کے بعد ساری زندگی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اور اسی واقعے کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی آیت ایسی نہیں اتری جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا میدان میں۔ اور اسی واقعے کے بعد مدینہ میں علم القضاء کے سب سے بڑے عالم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سمجھے جاتے تھے۔ قضاء یعنی کہ فیصلے کرنے کا علم، اور اسی قضاء سے پھر لفظ قاضی نکلا ہے۔ اور آپ کے اس کمال کے پیچھے وہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، کہ جو آپ نے علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کے علم کے لیے اللہ سے مانگی تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ آگے چل کر ان دونوں اصحاب کو پھر کیا ٹائٹلز ملے، ایک کو علم کا سمندر اور دوسرے کو علم کا شہر کا دروازہ، کیونکہ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں شک کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور اب میں آتا ہوں ان کے اس قول کی طرف کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، اور ان راستوں کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو نہج البلاغہ کا اوریجنل عربک متن دیکھنا ہوگا، کہ جہاں حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا بطرق السماء اعلم من بطرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ طرق کیا ہوتا ہے؟ یہ طرق، یہ لفظ انفیکٹ اسی قرات کے ساتھ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یعنی کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنا دیے۔ اب جنرلی اردو میں اس لفظ طرائق کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، لیکن آئی ایم ٹرولی ویری سوری، مگر آسمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بڑا ہی ایک اسپیسیفک سا لفظ استعمال کیا ہے، سما۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے سما اور سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ نوح، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یعنی کیسے اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنا دیے۔ تو اگر آسمان کے لیے لفظ سماوات ہے تو طرائق کا مطلب یقیناً اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے۔ اب 44 تفاسیر، میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ یہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں انہیں میں بڑی محنت سے تیار کرتا ہوں، ان کے پیچھے 44 تفاسیر سے اکٹھا کیا گیا علم ہوتا ہے۔ 44 تفاسیر میں اس لفظ طرائق کے 3 مطلب لیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب 7 آسمان، اور اسے ہم پہلے ہی ایکسکلوڈ کر چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اسپیسیفک لفظ استعمال کیا ہے، سما۔ دوسرا مطلب 7 قراتیں،
کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ ان طرائق کا مطلب 7 قراتیں ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 قراتیں رکھی ہیں۔ بائی دا ویز یہ 7 قرات والی بات صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن پاک واقعی 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تمہیں جس طرح سے آسانی ہو اسی طرح سے پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس آیت میں بات تخلیق یعنی کریشن کی ہو رہی ہے، قرات کی نہیں، اس لیے قرات والی انٹرپریٹیشن ادھر زیادہ کنونس نہیں کرتی۔ لہٰذا میں نے 17 عربی ڈکشنریز میں اس لفظ طرائق جو کہ ایک پلورل ہے اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈی ہے، سائیڈ بائی سائیڈ 17 ڈکشنریز کو ایک ساتھ رکھ کے۔ یہ ڈکشنریز 8ویں صدی سے لے کر سن 2008 تک کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان میں ہر ایک دور کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اور ان ڈکشنریز میں سے چند ایک کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ خود سے ویریفائی کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں۔ کتاب الغین، کتاب الجیم، تہذیب اللغہ، تاج اللغہ اور لسان العرب وغیرہ، اور ان سب میں مجھے اس لفظ طرائق کا ایک ہی مطلب ملا ہے کہ وہ راستہ کہ جس پر سفر کیا جا سکے، وہ راستہ کہ جسے اسپیشلی ہموار کیا گیا ہو، جسے چلنے کے لیے تیار کیا گیا ہو، اوبڑ کھابڑ نہیں بلکہ وہ صاف ستھرا خوبصورت راستہ کہ جس پر سے چیزیں آتی اور جاتی ہیں۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہوں تو ہمارے اوپر 7 راستے ایسے 100% حقیقت کے ساتھ موجود ہیں کہ جن میں سے سفر کیا جا سکتا ہے، جن میں سے چیزیں آتی اور جاتی ہیں، اور ان راستوں کو ایکچولی فرشتوں کے آنے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیسے۔ یہ میجر، یہ بڑے راستے ہیں، ان کے علاوہ چھوٹے راستے بھی ہو سکتے ہیں، دیٹ وی ڈونٹ نو، لیکن یہ 7 بڑے اور سگنیفیکنٹ راستے ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے المومنون میں بتایا ہے کہ ہم نے انہیں تمہارے اوپر بنایا ہے، اور ان راستوں کے حوالے سے میں نے پورا ایک سیزن بنایا تھا، حیرت کے دروازے، اور یہ نام میں نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ یہ نام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتِ خود رکھا تھا، آسمان کے دروازے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی کہ جیسے زور سے دروازہ کھلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ ھذا باب من السماء فتح اليوم، آج آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے وہ فرشتہ زمین پر اتر رہا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ آسمان کے دروازے، وہ راستے کہ جن سے فرشتے سفر کرتے ہیں، انہی راستوں سے چیزیں چڑھتی اور اترتی ہیں، آسمان کے راستے، حیرت کے دروازے کہ جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ 13ویں صدی کے خراسان میں ایک اسکالر رہا کرتے تھے، شیخ سعد الدین تفتازانی۔ ویسے تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کو دیا ہوا علم کسی بہت بڑے دریا کی طرح وسیع تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے عربک لینگویج اور لاجک یعنی کہ منطق کے اوپر اپنی پہلی کتاب لکھ دی تھی، شرح التصریف العزہ۔ اب اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست پیراگراف لکھا ہے کہ جو یہاں میں آسان اردو میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوریجنل عربک الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ اس پیراگراف میں شیخ سعد الدین واقعہ معراج ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کے وہ راستے، وہ دروازے کھولے گئے تھے۔ اور پہلے آپ یہ پیراگراف سن لیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ تفتازانی کس زبردست اینگل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ افلاک یعنی کہ آسمانوں کا کھل جانا ناممکن نہیں ہے، یہ انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے۔ آسمانوں میں شگاف یعنی کہ راستے کھلتے اور پھر مل جاتے ہیں یعنی بند ہو جاتے ہیں۔ انہی شگافوں کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کا ایک لحظہ یعنی ایک لمحے میں آسمان سے مکہ میں نزول ہوا کرتا تھا، اور اس چیز یعنی کہ شگافوں کے کھلنے کو ممتنع سمجھنا یعنی انہیں ناممکن، انہیں امپاسبل سمجھنا جبرائیل کا بھی انکار کرنے کے برابر ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سمجھنے میں اگر آپ کو مشکل پیش آئی ہو تو ایک مرتبہ پھر سے میں آسان ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ شیخ سعد الدین کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں راستے کھلتے اور بند ہوتے ہیں، انہیں صرف وہی شخص نہیں مانتا کہ جس کا ایمان کمزور ہے، کہ جو اللہ کی بڑائی اور اس کی قوت کو نہیں جانتا۔
انہی راستوں اور دروازوں سے نکل کر فرشتے ایک لمحے میں آسمان سے داخل ہو کر نیچے مکہ سے نکلتے تھے، اور ان راستوں کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم فرشتوں کے آنے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور آج کی زبان میں ہم ان دروازوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ انہیں ورم ہولز کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں پورٹلز کہتے ہیں، لیکن میں انہیں آسمان کے دروازے کہتا ہوں، میں انہیں آسمان کے راستے کہتا ہوں، کیونکہ یہ نام اللہ اور اس کے رسول نے انہیں خود دیا ہے۔ اوکے، اب یہ راستے کیسے کھلتے اور بند ہوتے ہیں؟ اس بات کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب سائنٹیفک نیچر کا اور دوسرا جواب ڈیوائن نیچر کا ہے، اور مجھے اجازت دیں کہ میں دونوں طرح سے آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی انفارمیشن ضرور شیئر کر لوں۔ پہلا جواب سائنٹیفک نوعیت سے۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، یہاں میں میتھمیٹیکل ایکویشنز نہیں بتا رہا، ورنہ ویڈیو بہت خشک ہو جائے گی، نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک جنرل کانسیپٹ بتا رہا ہوں، اور بائی دی ویز یہ جنرل کانسیپٹ بھی مجھے فزکس کی بہت ساری ریسرچ کو چھاننے کے بعد ملا ہے کہ دیکھیں، اگر کسی طرح سے آپ آسمان کے اندر 10⁻16 الیکٹران وولٹ کی انرجی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ آسمان میں ایک چھوٹا سا چیرا، ایک ٹیئر، ایک معمولی سی دراڑ، ایک رخنہ پیدا کر سکیں گے۔ لیکن ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ 10⁻16 الیکٹران وولٹ انرجی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کتنی بڑی مشین چاہیے ہوگی؟ ایک ایسی مشین، ایک ایسا پارٹیکل ایکسلریٹر کہ جو 9.46 ٹریلین کلومیٹر بڑا ہوگا۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پارٹیکل ایکسلریٹر موجود ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ 27 کلومیٹر، بس۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پر لگی یہ 27 کلومیٹر لمبی مشین، اس انرجی کے سامنے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ جو آسمان میں ایک چھوٹا سا بھی چیرا ڈال دے۔ تو آپ امیجن کریں کہ پھر کس قدر ایکسٹریم 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 پاور چاہیے ہوگی آپ کو یہ راستے کھولنے کے لیے، آسمان کی حدود سے نکل جانے کے لیے۔ اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ میں سے بہت سارے ویور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکلنے کی قوت ہے تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، سوائے ایک ایکسٹریم پاور کے۔ سورہ رحمان آیت 33۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کس قدر ایکسٹریم پاور چاہیے آسمان کے اس راستے کو کھولنے کے لیے۔ 9.46 ٹریلین کلومیٹرز لمبی مشین بنا کر اس سے 10⁻16 الیکٹران وولٹس کی انرجی پیدا کر کے آپ آسمان میں صرف ایک چیرا ڈال سکتے ہیں، نتھنگ مور۔ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس راستے کو کھولنے کے لیے، اسے استعمال کرنے کے لیے یو نیڈ این unimaginable پاور، unprecedented پاور، سلطان، you'll need سلطان، غلبہ اور طاقت۔ اور تب بھی اس کے فوراً بعد والی آیات میں آتا ہے کہ تب بھی تم پر آگ اور شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، اور وہ بھی اس قدر پاورفل ہوگا کہ تم اس کا مقابلہ تک نہیں کر سکو گے۔ اور اسی لیے جامع ترمذی میں آتا ہے کہ کوئی فرشتہ زمین سے نہیں اٹھ سکتا، یعنی کہ عام الفاظ میں کوئی فرشتہ بھی اس راستے کو نہیں کھول سکتا جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت ہے سوائے اللہ کی طاقت کے۔ سلطان، unprecedented پاور، ایکسٹریم پاور، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ ڈیوائن ایکسپلینیشن کہ جو ان راستوں کو کھول سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک بات کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جسے ان راستوں کے ذکر میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، بلیک ہولز۔ میں جانتا ہوں کہ میں سے بہت سے ویورز بلیک ہولز کے نام سے واقف ہیں، اور انہیں بالکل زیرو سے یہاں ایکسپلین کرنا صرف اور صرف ویسٹ آف ٹائم ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ ویڈیو 5 سال کے بچوں سے لے کر 60 سال کے بزرگ تک دیکھتے ہیں، اور ہر کوئی ان کانسیپٹس سے واقف نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے اجازت دیں کہ مختصر طور پر میں بلیک ہولز کے کانسیپٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ سادہ ترین الفاظ میں بلیک ہول ہماری اس کائنات میں بنے ہوئے اندھے کنویں ہوتے ہیں، ایک انتہائی پاورفل اور اندھیری جگہ کے جس کے اندر کیا ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔
ان کے اندر پورے کے پورے ستارے، پوری کی پوری دنیائیں، ساری کی ساری کہکشائیں گر جاتی ہیں، لیکن وہ جاتی کہاں ہیں یہ بات آج تک کسی کو نہیں پتہ چلی۔ ہمارا کوئی پروب، کوئی جہاز، کوئی سیٹلائٹ آج تک کبھی کسی بلیک ہول کے اندر نہیں جا سکا۔ ہم نے آج تک اسے دیکھا بھی نہیں ہے، سوائے صرف ایک مرتبہ کے، سن 2019 میں۔ اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس وقت وہ نیوز بڑی فیمس ہوئی تھی کہ کیسے پوری دنیا کی ٹیلیسکوپس کو ملا کر اور ان کو ایک ساتھ کیلیبریٹ کر کے ناسا نے ایک دوسری کہکشاں کی جس کا نام M87 ہے، اس کے سینٹر میں موجود ایک بلیک ہول کی تصویر لی تھی۔ لیکن دیٹس اٹ، اس سے زیادہ ہمیں بلیک ہولز کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ اس میں گر کر چیزیں کہاں جاتی ہیں nobody really knows۔ اور اگر ہم کسی بلیک ہول کو دیکھ بھی لیں تو وہ ہمیں صرف ایک کالے اندھے گول شگاف کی طرح نظر آئے گا کہ جس کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں داخل ہو کر چیزیں جاتی کہاں ہیں۔ اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور بائی دا ویز یہ ایک ایجوکیٹڈ انداز ہے، کہ جو میں نے ایسٹرو فزکس پر لکھے ہوئے بہت سارے لٹریچر کو پڑھنے کے بعد لگایا ہے کہ اگر بلیک ہولز کسی قسم کے راستے ہیں بھی، اگر یہ ہمیں کہیں لے کر جاتے ہیں بھی، تب بھی بلیک ہولز اور آسمان کے راستوں یعنی طرائق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دے آر ناٹ دا سیم تھنگ، یہ ایک ہی چیز نہیں ہے۔ بلیک ہولز اگر ان میں کوئی راستہ ہے تو اس پر جانا کسی رولٹ ویل میں جانے جیسا ہوگا۔ رولٹ ویل یقیناً آپ سب نے اسے دیکھا ہوگا کہ کیسے گیمنگ زون میں رکھا یہ پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور پھینکنے والا شخص اس کے اوپر ایک ڈائس پھینکتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈائس ویل کے کس خانے میں جا کر گرے گا۔ میری تھیوری یہ ہے کہ اگر بلیک ہول کسی قسم کا کوئی راستہ ہے بھی تو بھی اس میں جانے والے کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ اول تو آف کورس وہ شخص بلیک ہول کی اس قدر اندھی اور پاورفل ایکسٹریم گریوٹی یعنی کشش کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن لیٹس سے کہ تھیوریٹیکلی اگر وہ شخص بلیک ہول میں زندہ سلامت چلا جاتا ہے تو بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ لیکن طرائق، آسمان کے راستے، یہ وہ سوفسٹیکیٹڈ، ہموار اور منور راستے ہیں کہ جن پر جانے والے کو علم ہوگا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ مثال کے طور پر فرشتے کہ جو ان طرائق کو استعمال کرتے ہیں اور ہماری کائنات کی قید سے آزاد ہو کر بالکل ہی کسی اور عالم میں جا کر نکلتے ہیں۔ آئی وش کہ میں وہ ڈسکرائب کر سکتا ہوتا کہ جو اس وقت میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس بلیک ہول کے ضمن میں ایک اور چیز ہے کہ بلیک ہول بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ دیکھیں، یقیناً یہ کسی قسم کے راستے تو ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں تو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں ستارے گرتے ہیں، ان میں کہکشائیں گرتی ہیں، ان میں دنیائیں گرتی ہیں، اور دوبارہ وہ واپس کبھی نہیں آتی، جس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ ہو کر کہیں اور چلی گئی ہیں۔ وہ ایک بلیک ہول کے راستے سفر کر کے کہیں نہ کہیں ضرور چلی گئی ہیں۔ کہاں گئی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا بلیک ہول ایک ایکسیڈنٹل راستہ ہے؟ بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری یہ پوری کائنات صرف اور صرف 57 چیزوں کے اوپر قائم ہے، 57 نمبرز کہ جنہیں سائنس کی زبان میں فزیکل کانسٹنٹس کہتے ہیں۔ یہ نمبرز کبھی نہیں بدلتے، یہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ مثلاً اس کائنات میں روشنی کی رفتار، مثلاً الیکٹران کا وزن، مثلاً الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ آف دی یونیورس، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں نہ تو کچھ ضرورت سے کم ہے اور نہ ہی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس لیے بلیک ہولز کیا کسی قسم کے ایکسیڈنٹل کھڈے تھے کہ جو ہماری کائنات میں پیدا ہو گئے؟ آف کورس ناٹ، بالکل بھی نہیں۔ یقیناً ان کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے سائنٹیفکلی تو آج تک ہمیں نہیں پتا، لیکن ڈیوائن لٹریچر سے ملے میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ تھیوریز ہیں کہ جو میں کسی ایسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ جو صرف بلیک ہولز پر بات کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو۔ لہٰذا فی الوقت آتے ہیں اپنے اوریجنل ٹاپک پر، آسمان کے راستے۔ جن 44 تفاسیر کا میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے ایک تفسیر ہے تفسیر عثمانی۔ تفسیر عثمانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تمام صحابہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے، ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ اب آپ امیجن کریں کہ کیا صحابہ نے پہلے کبھی بارش والے بادل نہیں دیکھے ہوں گے؟ آف کورس دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا علم سیکھنے کا شوق دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمین کو سیراب کر دینے والے بادل ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، اور اس مرتبہ صحابہ نے جینوئنلی جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک محفوظ چھت اور ایک بند موج ہے۔ یہ الفاظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اسپیشلی بند موج کا لفظ، یہ آنے والی ویڈیوز میں بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر آسمان ہے جس تک پہنچنے کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، اور اس طرح کر کر کے نبی علیہ السلام نے 7 آسمان گنوائے۔ اب اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب حدیث کہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ لفظ غریب لکھا دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہے، شاید اس کے راوی ٹھیک نہیں، شاید روایت مستند نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ غریب ہماری اردو والا لفظ غریب نہیں ہے، بلکہ 7ویں سینچری عربک زبان میں غریب کا مطلب ہوتا تھا اجنبی، اور غریب حدیث کا مطلب ہوتا تھا کہ حدیث میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو پڑھنے والے کے لیے بالکل نئے ہیں، اجنبی ہیں، ان کی مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ سادہ الفاظ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان میں موجود محفوظ چھت، یہ بند لہر، یہ ایک نئی بات ہے، ان کی مزید تشریح اور تحقیق کی ضرورت ہے، اس لیے میں یعنی امام ترمذی اسے غریب حدیث کہہ رہا ہوں۔ اور جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ عجیب و غریب، تو یہ وہ والا غریب ہے، یعنی کہ یہ حدیث ہے تو صحیح، لیکن اس کے بارے میں تحقیق کرو، کیونکہ اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ محفوظ چھت، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں آج کے زمانے میں بادلوں کے اوپر محفوظ چھت کے کانسیپٹ کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں رہا۔ ہم سے اوپر کیا ہے، اس وقت آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ستارے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اور ان ستاروں کے درمیان کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اور انہی اندیکھی چیزوں میں سے ایک بہت ہی محفوظ چھت کہ جو ان ستاروں اور سورج سے آنے والی قاتل شعاؤں، کلر ریز سے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ زمین سے لے کر 6.5 میل اوپر تک ایک موٹی اور مضبوط چھت، ٹراپوسفیئر، اس سے اوپر 31 مائلز موٹی اور اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط چھت، اسٹریٹوسفیئر، پھر اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی زیادہ مضبوط 53 مائلز موٹی ایک اور محفوظ چھت، میزوسفیئر، اور پھر اس سے اوپر سب سے موٹی اور سب سے مضبوط 450 میل موٹی ایک مضبوط چھت، تھرموسفیئر، کہ جس میں دنیا کا خوبصورت ترین لائٹ شو ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میری سب سے پسندیدہ دی ڈارک گرین اورورا لائٹس، اور پھر اس سے اوپر بند موج، بند لہر۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہنچ کر میں آج کی یہ ویڈیو کمپلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں ایک بڑی نارمل سے فون سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ لمبی ویڈیو بنانے کی فی الوقت میرے فون میں سپیس نہیں ہے۔ اینی وے، یہ ریسرچ ورک میں بہت محنت اور بہت محبت سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اسے جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ سے صرف 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور دوسرا میرے اس ریسرچ ورک کو سپورٹ کر دیا کریں، کیونکہ میرا یہ کام مکمل طور پر اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اس طرح یہ خوبصورت علم انشاءاللہ باقی یوٹیوب فیملی تک بھی پہنچے گا۔ اور ایک مرتبہ نیچے لکھے پنڈ کمنٹ میں جا کر اس میں موجود میرے پیغام کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔